سیاست پسندی مسلمان کے لیے شجر ممنوعہ کیوں؟ مغرب کے نزدیک وہی مسلمان قابل قبول ہے جو بآسانی اپنے دین کی کسی بھی تعلیم یا حکم پر سمجھوتا کر سکے، جبکہ ایسا مسلمان اللہ کے نزدیک گناہگار اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ مگر یہ سوچ ہمارے ہاں بھی پروان چڑھ چکی ہے۔ سیاست جو کہ مذہب اسلام کا نہایت اہم شعبہ ہے، اسے ہم نے ایک ایسی گندگی سمجھ لیا ہے جہاں قدم رکھنا ہر مذہب پسند مسلمان کے لیے ایک گالی ہے۔ مغرب ہر مسلمان کو مذہب اور سیاست کے الگ الگ خانوں میں تقسیم کر کے انہیں سیاست سے نابلد رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی مسلمان کی سیاست پسندی کو اسلامزم کا نام دیتا ہے اور ہر سیاست پسند مسلمان کا اسلامسٹ جیسے قابل نفرین اور تضحیک آمیز لفظ سے تعارف کرواتا ہے۔ ان کے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ کوئی مسلمان اپنے گھر بیٹھ کر میلوں دور واقع فلسطین یا برما میں مسلمانوں کی حالت زار پر تشویش محسوس کرے یا ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پالے۔ چونکہ مغرب کے ہاں ہر شعبے کے اخلاقی اصول و قوانین اسلام سے بالکل مختلف ہیں، اسی لیے ان کے ہاں مذہب کی بنیاد پر سیاسی شعور کا حصول مسلمانوں کا دماغی خلل سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کا یہ رویہ داعش کے آغاز سے پہلے بھی تھا، اس لیے اس مسئلے میں داعش یا کسی بھی اور جہادی جماعت کو الزام دینا محض دل کی تسلی ہے۔ وہ ممالک جہاں آمرانہ طرز حکومت رائج ہو یا جو سیاسی آزادی کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہوں، وہاں یہ رویہ قابل فہم ہے، مگر مغرب جو خود کو بنیادی انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، اس کی جانب سے ایسا معاندانہ رویہ نہایت سطحی ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی ایسے کچھ کردار مغرب کے اس نقطۂ نظر کو تقویت فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیونس کے کٹر سیکولر نظریات کے حامل حکمران حبیب بورگیبا نے فرانس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقتدار ملنے پر تیونس میں جبری سیکولرائزیشن کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مذہبی اوقاف پر پابندی، حجاب پر پابندی اور چیتھڑے جیسے کری لفظ سے پکارنا، مدارس پر پابندی، مذہبی تعلیم کو نیشنلائز کرنا اور مساجد میں نمازوں کے علاوہ تمام سرگرمیوں پر پابندی جیسے کام اس کے دور حکومت میں جبراً کروائے گئے۔ اس نے سرکاری ٹی وی پر رمضان کے مہینے میں دن میں اورنج جوس کا گلاس پیا اور روزے کو قومی پیداوار ختم کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ کمال اتاترک، مورگیبا اور مشرف جیسے حکمران اپنی دانش میں اپنی عوام کو مذہب کے خارزار سے نکال کر جدیدیت کی ہری بھری وادیوں میں لے جانا چاہتے ہیں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وادیاں دجال کی جنت کی مانند ہیں جو کہ اصل میں جہنم ہوگی۔ ایسے مسلم حکمران اسلام اور سیاست کے ادغام کو مسلمانوں کے لیے حقارت کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کی پالیسیاں اور بیانات و اقدامات محض مغرب کے خوشنودی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی لوگ اسلام کے عروج کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے عام مسلمان کو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے حکمرانوں کے غیر اسلامی اقدامات کے زہریلے اثرات کا جوابی توڑ کریں، جو کہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر مسلمان کچھ نہ کچھ سیاسی شعور رکھتا ہو اور امت مسلمہ کے حالات سے باخبر رہے۔ وہ صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہی معلومات کا واحد ذریعہ سمجھ کر اس کی خبروں اور تجزیات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن سے حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرے۔ ہر مسلمان اپنے دین کی بنیادی تعلیمات و احکامات پر کسی قسم کی پابندی برداشت نہ کرے اور اس سلسلے میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے، جو کہ اس موقع پر اس پر فرض ہو جاتا ہے۔